آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 17 اور 18 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ ما كان نہیں علائق للمشرکین مشرکین کے لیے ان یہ کہ یعمروا وہ آباد کریں مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو۔ فرمایا مساجد اللہ سے مراد مسجد حرام ہے۔ جمع کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ یہ تمام مساجد کا قبلہ و مرکز ہے، یا عربوں میں واحد کے لیے بھی جمع کا استعمال جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھر یعنی مسجد حرام کو تعمیر یا آباد کرنا یہ ایمان والوں کا کام ہے، نہ کہ ان کا جو کفر و شرک کا ارتکاب اور اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ ما کان للمشرکین، یہاں تک کفار کے عہد و پیمان سے برات کا اعلان، کفار سے جہاد، اس کے فوائد اور حکمتوں کا بیان تھا۔ اب یہ بیان شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مساجد کی آباد کاری، ان کی نگرانی اور تولیت خدمت مشرکین کا کسی صورت حق نہیں بنتا، کیونکہ مساجد تو خالص اللہ کے لیے ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ بلا شبہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ سو ان کی نگرانی اور آباد کاری ان لوگوں کا حق کیسے ہو سکتا ہے جو خود اپنے آپ پر اس اکیلے مالک کے ساتھ کفر کے گواہ اور شاہد ہیں، جو حج اور عمرہ کے وقت بھی جو صرف اللہ کے لیے لبیک کہتے وقت غیروں کا علی الاعلان اس کا شریک بناتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ مشرکین کہتے تھے لبیک لا شریک لک، حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے اسی پر بس کرو اور آگے مت کہنا، مگر وہ کہتے جیسے وہ تلبیہ میں کہا کرتے تھے لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، یا اس سے مراد وہ اعتراف ہے جو ہر مذہب والا کرتا ہے کہ میں یہودی، نصرانی، صابی یا مشرک ہوں، شاہدین شہادت دیتے ہوئے علی انفسہم اپنے نفسوں کے خلاف، اپنی جانوں کے خلاف، بالکفر کفر کے ساتھ، اولئک یہی لوگ ہیں، خابطت کے ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے عمل، یعنی ان کے وہ عمل جو بظاہر نیک لگتے ہیں جیسے طواف، عمرہ اور حاجیوں کی خدمت وغیرہ، کیونکہ ایمان کے بغیر یہ اعمال ایسے درخت کی طرح ہیں جو بے ثمر ہیں، یا ان پھولوں کی طرح ہیں جن میں خوشبو نہیں ہے، کیونکہ اعمال کی جزا کا انحصار اللہ اور روز آخرت پر ایمان ہے، اور مشرک تو روز آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، اور اللہ پر ایمان کے معاملہ میں ان کا تصور ہی غلط تھا۔ انہوں نے سب خدائی اختیارات و تصرفات تو اپنی دیوی دیوتاؤں اور بزرگوں کو دے رکھے تھے، لہذا ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کے اچھے اعمال بھی ضائع ہوں گے، اور شرک اور بد اعمال کی وجہ سے ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہوگا۔ وفی النار، اور آگ میں، ہم وہ خالدون ہمیشہ رہیں گے۔
اس آیت میں مسجد سے بطور خاص مسجد حرام کعبہ معظمہ مراد ہے، اور اس کو جمع کے صیغے سے اس لیے ذکر فرمایا کہ وہ تمام مسجدوں کا قبلہ اور امام ہے، تو اسے آباد کرنے والا ایسا ہے جیسے تمام مسجدوں کو آباد کرنے والا۔ نیز مسجد حرام شریف کا ہر بقعہ مسجد ہے، اس لیے یہاں جمع کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد سے مراد جن سے مسجد ہے، یعنی جو بھی مسجد ہو کافروں کو اسے آباد کرنے کی اجازت نہیں، اور اس صورت میں کعبہ معظمہ بھی اسی میں داخل ہے، کیونکہ وہ تو تمام مسجدوں کا سردار ہے۔ کفار قریش سرداروں کی ایک جماعت جو بدر میں گرفتار ہوئی، اور ان میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، ان کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے شرک پر عار دلائی، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو خاص حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو تائیدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلے میں آنے پر بہت سخت سست کہا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ تم ہماری برائیاں تو بیان کرتے ہو اور ہماری خوبیاں چھپاتے ہو۔ ان سے کہا گیا کیا آپ کی کچھ خوبیاں بھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم تم سے افضل ہیں، ہم مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں، کعبہ کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو سیراب کرتے ہیں، اسیروں کو رہا کراتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مسجد کو آباد کرنے کا کافروں کو کوئی حق نہیں، کیونکہ مسجد اللہ تعالی جل شانہ کی عبادت کے لیے آباد کی جاتی ہے، تو جو خدا عز و جل ہی کا منکر ہو اور اس کے ساتھ کفر کرے وہ کیا مسجد آباد کرے گا؟ ایمان کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں۔ اس میں بھی کئی قول ہیں، ایک تو یہ کہ آباد کرنے سے مسجد تعمیر کرنا، بلند کرنا، مرمت کرنا مراد ہے، اس سے کافر کو منع کیا جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مسجد آباد کرنے سے اس میں داخل ہونا اور بیٹھنا مراد ہے۔ کفار سے مسجد کی تعمیر کے معاملے میں مدد نہیں لینی چاہیے، اگرچہ بعض صورتوں میں اس کی اجازت ہوتی ہے، شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ یہ خود اپنے کفر کے گواہ ہیں۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ یہ خود اپنے کفر کے گواہ ہیں۔ یعنی یہ دونوں باتیں کس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ آدمی کافر بھی ہو اور خاص اسلامی اور توحید کے عبادت خانہ کعبہ کو بھی آباد کرے؟ نیز ارشاد فرمایا کہ ان کے تمام اعمال برباد ہیں، کیونکہ حالت کفر کے اعمال مقبول نہیں، نہ ایمانداری، نہ حاجیوں کی خدمت، نہ قیدیوں کا رہا کرانا، اس لیے کہ کافر کا کوئی فعل اللہ عز و جل کے لیے تو ہوتا نہیں، لہذا اس کا عمل سب اکارت ہے، اور اگر وہ اسی کفر پر مر جائے تو جہنم اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار کی نیکیاں جیسے مساجد کی خدمت، مسافر خانہ، کنویں بنانا سب برباد ہیں، کسی پر کوئی ثواب نہیں۔ انما بے شک یعمر آباد کرتا ہے مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، جس طرح حدیث میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشہدوا له بالایمان، جب تم دیکھو کہ ایک آدمی مسجد پابندی سے آتا ہے تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو۔ قرآن کریم میں یہاں بھی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے بعد جن اعمال کا ذکر کیا گیا ہے وہ نماز، زکوٰۃ اور خشیت الہی ہے، جس سے نماز، زکوٰۃ اور تقوی کی اہمیت واضح ہے۔ من جو آمنا ایمان لایا باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وقام الصلاۃ اور قائم کی نماز، وآت الزکوٰۃ اور ادا کی زکوٰۃ، ولم اور نہیں، یخشا ڈرا، الا اللہ مگر اللہ ہی سے۔ آباد کرنے سے مراد مساجد میں نمازوں کے لیے آنا جانا، مساجد کی صفائی کرنا، ان میں روشنی کا انتظام کرنا، مساجد کی تعمیر کرنا، ان کی مرمت کرنا، تولیت وغیرہ سب کچھ شامل ہے، اور یہ صرف ان لوگوں کا کام ہے جن میں بالخصوص چار باتیں پائی جائیں: اللہ اور روز آخر پر ایمان، پھر اس ایمان کی ظاہری شہادت کے طور پر نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا، یعنی اللہ کے سوا دوسرے دیوی دیوتا، بزرگ یا فرشتوں اور ستاروں کی ارواح کے متعلق یہ گمان رکھنا کہ اگر وہ ناراض ہو گئے
تو اسے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں یا کسی مصیبت سے دوچار کر سکتے ہیں، پھر اسی بنا پر ان کی نظر و نیاز اور منتیں ماننا یا عبادت کی کوئی بھی رسم بجا لانا کسی ایماندار کا شیوہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ایسے لوگ کبھی ہدایت پا سکتے ہیں خواہ وہ نبی کی اولاد ہی کیوں نہ ہو اور ایسی تولیت ان کے ورثے میں چلی آ رہی ہو۔ مساجد کی آباد کاری اور ان کا ادب و احترام نہایت اعلیٰ درجہ کا عمل ہے۔ فعسا، تو امید ہے، اولئک، وہی لوگ، ان یکونوا، ہوں گے، من المہتدین، ہدایت پانے والوں میں سے۔ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، آباد کرنے میں مساجد کی تعمیر، ان میں نمازوں کے لیے آنا، صفائی کرنا، روشنی کرنا، مرمت و نگرانی وغیرہ سب چیزیں شامل ہیں، اور یہ صرف ان لوگوں کا کام ہے جن میں خصوصاً 4 چیزیں پائی جائیں: اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، ظاہر میں اس ایمان کی شہادت کے لیے نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا، جبکہ مشرکین چاروں صفات سے عاری ہیں۔ مساجد کی تعمیر، آباد کاری اور ان کا ادب و احترام نہایت اعلیٰ درجے کا عمل ہے۔ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے اس جیسا گھر بنائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام بلاد جگہوں میں سب سے زیادہ محبوب ان کی مسجدیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام بلاد جگہوں سے زیادہ ناپسند ان کے بازار ہیں۔ تعمیر مسجد کی 2 صورتیں ہیں، ایک ہے مسجد میں نماز پڑھنا اور عبادت کرنا، دوسری مسجد کی عمارت بنانا اور اس کی مرمت کرنا۔ تو ظاہر ہے کہ مسجد عبادت کرنا مسلمانوں کا حق ہے، اور مسجد تعمیر بھی اصل مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا غیر مسلم مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں، اور کیا مسجد کی تعمیر ان کا تعاون قبول کیا جا سکتا ہے؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ غیر مسلموں کے لیے مسجد میں آمد و رفت کی گنجائش ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنو ثقیف اور بنو نجران وغیرہ غیر مسلم قبائل کو مسجد نبی میں ٹھہرایا تھا۔ اسی طرح جو غیر مسلم گرفتار کیے جاتے تھے انہیں بھی مسجد میں قید کیا جاتا تھا۔ جہاں تک تعمیر مسجد میں غیر مسلم کے تعاون قبول کرنے کی بات ہے تو احناف کے نزدیک یہ بھی جائز ہے اگر وہ اپنے عقیدہ کے مطابق اسے کار ثواب سمجھ کر انجام دے، جیسے کہ فقہاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیت المقدس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہودیوں یا عیسائیوں کا وقف بیت المقدس کے لیے درست ہے، اس لیے اگر غیر مسلم بادشاہ نے اپنی رعایا کے لیے مسجد تعمیر کرائی ہو تو وہ مسجد شرعی ہوگی اور مسجد ہی سے متعلق احکام اس پر جاری ہوں گے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو کعبۃ اللہ کی عمارت مشرکین مکہ کی تعمیر کی ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو تبدیل کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ اسی طرح ایک مسئلہ مساجد پر غیر مسلم کے متولی ہونے کا ہے۔ فقہاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عام طور پر متولی کے لیے مسلمان ہونے کی شرط نہیں لگائی ہے، لیکن اس آیت کی روح سے بہتر یہی ہے کہ خود مسلمان مسجد کے متولی ہوں۔ تاہم اگر کسی غیر مسلم بادشاہ نے مسجد تعمیر کی ہو اور کسی غیر مسلم شخص کو ہی اس کا منتظم مقرر کیا ہو تب بھی وہ مسجد باقی رہے گی اور کراہت کے ساتھ اس غیر مسلم کی تولیت درست ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد کعبۃ اللہ کی کنجی قبیلہ بنو شیبہ کے عثمان کو واپس کر دی تھی، حالانکہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس سے احناف کے اس موقف کی تقویت پہنچتی ہے۔ جہاں تک اس عہد کی بات ہے تو یہاں مسجد کو آباد کرنے سے مراد حج کرنا ہے، کیونکہ خود حج بیت اللہ بھی مسجد حرام کو آباد کرنے کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس، حسن بصری اور مختلف لوگوں نے یہاں مسجد حرام ہی مراد لی ہے۔ یا اللہ کریم ہمیں جہاد کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم اپنے راستہ میں ہمیں بھی کفار سے جنگ جہاد نصیب فرما اور ہمیں اپنی نصرت سے سرخروغ عطا فرما اور کفار کو ذلیل خوار اور خاسر و ناکام فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم ان اللہ کے گھروں کا ادب و احترام نصیب فرما۔ یا اللہ کریم قرآن کا فہم عطا فرما۔ یا اللہ کریم دن رات قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔